السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیق المختوم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے فتح مکہ کا دوسرا حصہ اسٹڈی کیا۔ آج ہم فتح مکہ کا آخری حصہ پڑھیں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے وہاں پر موجود قریش کے خواتین اور حضرات سے بیعت لی۔ اس بیعت میں بھی ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، مختصراً اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ ایسے تھا کہ پہلے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ تمجید بیان کی، اس کے بعد حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن کو مکہ کو حرام یعنی حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے، یہاں تک کہ کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال فرمایا تھا، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور میرے لیے بھی صرف دن کے ایک ساعت میں حلال کیا گیا، یعنی دن کے کچھ حصے میں اس بات کو حلال کیا گیا کہ آپ مکہ میں قتال کر سکتے ہیں۔ پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح اس کی حرمت کل تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت فرمایا، خزاعہ کے لوگوں اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس کی دیت لے لیں۔ انصار کے کچھ اندیشے پیدا ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ وہاں مکہ میں تشریف لے گئے، فتح کر لیا مکہ کو۔ انصار چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اب انصار کے دل میں کچھ باتیں آئیں، آئیے وہ جانتے ہیں وہ کیا تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ کا شہر ہے اور آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے کہ آپ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے، تو آپ کیا یہیں قیام کریں گے؟ اس وقت آپ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ آپ نے پھر وہاں پر بیعت لی، اور بیعت کا کیا طریقہ کار ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرمائی، تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا کہ اب اسلام کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس لیے وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تابعدار بننے کے لیے اور بیعت کے لیے جمع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جہاں تک ہو سکا آپ کی باتیں سنیں گے اور مانیں گے۔ اس کے بعد اس موقع پر تفسیر مدراک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آئی۔ اب دیکھیں یہاں پر نام لکھا ہوا ہے ہند بنت عتبہ، ہند۔ اب ہمارے ہاں ہندہ نام مشہور ہے، یہ ایک تو غلط مشہور ہے، اس کتاب میں بھی بسا اوقات اس کو ہندہ لکھا گیا، لیکن ابھی تک میں نے جتنی سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں اس میں کچھ عربی کی ہیں کچھ اردو کی ہیں، تو وہاں پر یہ نام ہند ہی مذکور ہے۔ اور ہند نام عرب میں مستعمل تھا بہت زیادہ، آج بھی وہ اسلام میں مستعمل ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہند تھا، اور وہ ہماری ماں ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، تو ہند نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کچھ ہمارے ہاں روافض نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ ہند نام سے جیسے ان کو کوئی چڑ سی پیدا کر دی ہے لوگوں میں۔ اور ایک جگہ میں تحقیق پڑھ رہا تھا، یہ جو قصہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جگر چبایا اور یہ کیا اور وہ کیا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس روایت کو علماء نے جو ہے وہ موضوع قرار دیا ہے۔ البتہ انہوں نے یعنی مسئلہ ضرور کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا، لیکن
یہ جو کلیجہ چبایا اور یہ باتیں فضول ہیں، ایسی کوئی بات نہیں پیش آئی۔ یہاں پر بھی ایک بات انہوں نے اس طرح کی لکھی ہے، لیکن میں نے ریسنٹلی ایک عربی کی سیرت کی کتاب پڑھی، ضخیم کتاب تھی، لیکن اس میں انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ اس بات کو لکھا ہوا تھا کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اور یہ کتاب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ 1980s کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس بات کو تقریباً 40 سال گزر چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ان 40 سال میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی کہ اب سرچنگ بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے، یعنی ان 40 سالوں میں پھر روایات پر تحقیق بھی ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ آج سے 40 سال پہلے روایات کے اوپر تحقیق کرنا ایک بہت مشکل امر تھا علماء کے لیے، کیونکہ ایک تو مواد اویلیبل بکس میں تھا، پھر ان ملکوں پہ جانا پڑتا تھا، اور تحقیق بڑی محنت طلب تحقیق تھی۔ لیکن اب گزشتہ 20 سالوں کے اندر جو ٹیکنالوجی انوالو ہوئی اور کتابیں ڈیجیٹلائز ہوئیں، اپلیکیشنز بن گئیں، کتابوں کو جو ہے وہ سافٹ میں لایا گیا، اب سرچنگ آسان ہو گئی، کتابوں کی پرنٹنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور کتابوں تک اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے، تحقیق کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو گئی ہے، تو علماء کے لیے اس میں آسانی پیدا ہوئی۔ تو اس تحقیق کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، لؤلؤ المکنون کتاب ہے شیخ موسیٰ راشد حفظہ اللہ کی، جو کویت کے شیخ ہیں، انہوں نے اس پر ایک تحقیق کی ہے۔ تو وہاں پر اس کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ جو روایت ان سے منسوب ہے یہ غلط ہے۔ آئیے آگے سے چلتے ہیں کہ کیا ہوا۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی، اس وجہ سے وہ خوف زدہ تھیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہند بول اٹھیں، اب یہاں پہ بھی ہندہ لکھا ہوا ہے، ہند بول اٹھیں، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے، کہا کہ تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہند کو پہچان لیا، فرمایا، اچھا تو تم ہو ہند؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ گزر چکا اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، آپ مسکرائے، آپ نے ان کی بات کے اوپر، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات پر مسکرا رہے ہیں، اب اس کو آج کے دور میں اگر کوئی جاہل لوگ اٹھ کر برا بھلا کہیں ان ہستی کو، تو یہ جہالت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسلام لانا پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، سوائے حقوق العباد کے۔ تو جب اسلام لانا پچھلے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، تو پھر کیوں یہاں پر چند روافظ جو موجود ہیں وہ کیوں اس بات کو سن کر کے یعنی ہمارے ہاں ایک رویہ بن چکا ہے کہ جو تو ہمیں پسند نہیں نا، تو اس کی تو معافی بھی ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اس کی معافی میں سے بھی کیڑے نکالتے ہیں، اور جو ہمیں پسند ہے ہمارے حساب سے ہے اس کا چاہے جو بھی ہو ہم ہضم کر جاتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اس قسم کا رویہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی۔ جواب سنیے گا۔ اس پر ہند نے کہا، بھلا کیا حرہ عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہند نے کہا، ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے کے بعد آپ نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہی بہتر جانیں۔ یاد رہے کہ ہند کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور زنا نہ کرو گی، تو انہوں نے آگے سے فوراً کیا فرمایا کہ کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ دیکھیں، وہ جاہلیت کا معاشرہ تھا، ان کا تعلق جاہلیت کے طبقے سے تھا، ان کا تعلق متکبر طبقے سے تھا، لیکن اس کے باوجود زنا کو برا جان رہی ہیں وہ، یعنی اس وقت بھی ایک لیول تھا کہ اس گناہ کو غلط جانا جاتا تھا، برا جانا جاتا تھا۔ اس پر وہ فوراً چونک اٹھی کہ کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی آزاد عورت تو اپنی عفت کا سودا نہیں کرتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہند نے کہا، واللہ بہتان بڑی بری بات ہے۔ سنیں آپ، ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا کہہ رہی ہیں کہ بہتان تو بہت بڑی بری بات ہے۔ اس کا مطلب آج کے روافظ کے بڑے بڑے علماء سے وہ زیادہ سمجھدار تھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور کسی معروف بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہند نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گے۔ یعنی انہوں نے یہ حیرانی سے جواب دیا کہ جب ہم آپ کی
اتباع کے لیے، آپ کی بیعت کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہیں، تو پھر ہمارے دلوں میں یہ گمان بالکل نہیں ہے کہ آپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر واپس ہو کر ہند نے اپنا بت توڑ دیا اور اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور آپ کا وہاں پہ کام۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نے شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزائی نے اب نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے، یعنی وہ جو میقات تھا اس کو طے کیا گیا۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایا بھی روانہ کیے۔ سرایا اور وفود، یہ وہ وفود تھے جو آپ نے مختلف بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجے تھے۔ 25 رمضان 8 ہجری کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا گیا۔ عزا نخلا میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر اس کے ڈھا دیا اور واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے کیا کچھ بھی دیکھا؟ حضرت خالد نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپھرے اور تلوار سونتتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگے، لیکن اتنے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی عزا تھی، اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں بھی کبھی اس کی پوجا کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مہینے سوا نامی بت توڑنے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر رہات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرہ روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اس کے بعد آپ نے اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس اور خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانور اور تمہارا کام تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ عورت نکلی اور وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور توڑ پھوڑ کر ڈالا، لیکن خزانہ وہاں پر کچھ نہ ملا۔ عزا کو ڈھا کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ 8 ہجری میں بنو حزیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اور انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد کے ساتھ روانہ ہوئے اور بنو جسیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا اسلمنا، ہم اسلام لائے۔ وہ اس کی بجائے انہوں نے کہہ دیا سبعنا، یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ اس پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی۔ ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا، پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کی اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں خالد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ سخت کلامی ہوئی اور کشیدگی ہو گئی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ اللہ کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی صبح کی ایک عبادت
صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منع فرمایا کہ وہ دوسرے صحابی کے بارے میں اس قسم کے الفاظ ادا کرنے سے باز رہیں، اور آپ نے ان صحابی کا وزن بھی بتا دیا۔ تو آج کچھ جہلا جو ہیں وہ اٹھ کر اپنے آپ کو، اگر وہ عالم کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ فاضل اور مفکر اور علامہ فہامہ کہتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور کچھ گستاخانہ جملے کہتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے اپنے ہی صحابہ کو منع فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ تو یہاں آج کل چند انجینئر اور پنجینئر اور چند کھڑوس قسم کے بڈھے شروع ہو جاتے ہیں صحابہ کی گستاخی کرنے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ، یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی، اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی۔ تو یہ تو تھا جی فتح مکہ۔ فتح مکہ کا واقعہ ہم نے تقریباً تیسرا حصے میں آج ہم داخل ہوئے، 3 حصوں میں ہم نے اسے سنا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ حنین ہے۔ غزوہ حنین اور غزوہ طائف ہم تقریباً ایک ہی سٹنگ میں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے، اور اس کے بعد غزوہ طائف کے بعد غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک کے بعد حج ہے جس کا امیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع ہے، آپ نے حجۃ الوداع ادا کیا، اس میں پھر عام الوفود ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے۔ تو تقریباً 4 یا 5 لیکچر مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد امہات المومنین کی سیرت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان رہے ہیں مختصراً، تو پھر آپ کی ازواج، آپ کے جو اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً پہلے تو سیرت النبی ہی اتنی تفصیل سے نہیں پڑھی جاتی، چاہے جائے کہ دوسری سیرتوں کی طرف بڑھا جائے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ تمام امہات المومنین کی سیرت اس کے بعد وہ لیکچر شروع کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بارے میں بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو نواسیاں تھیں ان کے بارے میں بات ہوگی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 شہزادے تھے حسن اور حسین، ان کے بارے میں بات ہوگی رضی اللہ عنہما۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ خلفاء راشدین کی سیرت کے ساتھ ساتھ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک کا سلسلہ انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے ساتھ اپنا پلان شیئر کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سب کچھ یقیناً ضرور سیر حاصل ہوگا۔ تو مقصد بتانے کا، یہ سب شیئر کرنے کا ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سننے کو ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے مجھے اللہ نے آسانی عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی خاص طور پر اس کام کے لیے، تو انشاءاللہ دیگر صحابہ کرام کا سلسلہ بھی بعد میں انشاءاللہ مختصراً جاری رہے گا، تاکہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ دیکھیں، لوگ ربیع الاول میں مناتے ہیں ربیع الاول، ہم جو روز ربیع الاول مناتے ہیں، ایک مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ ربیع الاول میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ تو روز کرتا ہے۔ اور میں تو آپ کے ساتھ تقریباً یہ سیرت کا کام، قرآن کا کام، معارف الحدیث کا کام، تو ہم تو الحمدللہ روز ہی ربیع الاول مناتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ایک دن نہیں ہے، ہم تو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، ہم تو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کا اعادہ کرتے ہیں، روز اپنا تعلق آپ سے دہراتے ہیں، روز ہم خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، کیسے ہم آپ کی یاد کو اپنے دلوں میں زندہ رکھ سکتے ہیں، کیسے آپ کی سنتوں کو اپنا سکتے ہیں، کیسے آپ کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں، کیسے آپ کی منع کی گئی باتوں سے منع ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔